اب سیدنا نوح علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر پاک بن چکی ہے۔ ان کے بعد صالح علیہ السلام آئے، وہ بھی چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن چکی ہے۔ ان کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام آئے، وہ بھی چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن چکی ہیں، سب کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اب ان کے بعد ایک اور اللہ کا پیغمبر آیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ قوم کو سمجھاتے رہے لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور تو اور باپ کہتا ہے میرے گھر کے اندر میرے بتوں کا دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، سارا علاقہ اکٹھا ہوا، بہت بڑی آگ جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بے بس ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بے بسی کی عالم میں بابا جی آدم کو آواز نہیں دی، نہ سیدنا نوح علیہ السلام کو پکارا ہے، نہ صالح علیہ السلام کو آواز دی ہے، نہ ہود علیہ السلام کو پکارا ہے۔ سب اللہ کے پیغمبر تھے، دنیا سے جا چکے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس کو آواز دی ہے؟ اللہ کو آواز دی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ میرا ان سے کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، اے اللہ تیری ذات کا جھگڑا ہے، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ قربان جائیں غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی ہے تو اللہ نے بھی فوراً ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ او آگ میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اور ہاں نہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے اور نہ ہی سردی لگے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے اور آگ نے ایک بال تک نہ جلایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، اتنی نالائق قوم کہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اس بستی کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جا رہے تھے کہ راستے میں رات پڑ گئی، ایک بستی میں رات گزارنے کے لیے چلے گئے، نہیں پتہ تھا اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ نوکر چاکر چوکیداروں نے جا کے اپنے سردار اپنے بادشاہ کو بتایا، دخل ابراہیم امرأۃ ہی احسن النساء، ایک ابراہیمی نامی آدمی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چاند کا ٹکڑا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو بڑی ہی خوبصورت ہے، ویسی عورت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بادشاہ ظالم تھا، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ، دیکھ ایک مصیبت سے نکلے ہیں، راستے میں ایک اور مصیبت آ گئی۔ جناب مصیبت آئے گی تو تب بھی اللہ کی محبت کا پتہ چلے گا، مشکلات آئیں گی تو تب بھی اللہ کی محبت کا پتہ چلے گا۔ اماں جی سارہ رضی اللہ عنہا کو پکڑا گیا، بادشاہ کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ وہ ظالم بادشاہ گندی نے ذہنیت سے اماں جی سارہ کی طرف بڑھا۔ اماں جی سارہ نے کس کو آواز دی؟ باہر کون ہے؟ باہر اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کتنا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 63 دفعہ لیا ہے۔ وہ ابراہیم، اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وفادار تھا، اس نے وفائیں کی تھی۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لوگو میرا ابراہیم میرا گہرا دوست تھا۔ اللہ کا گہرا دوست باہر ہے، زندہ موجود ہے۔ پوچھ اپنے مولوی صاحب سے، اماں جی سارہ نے غیبی مدد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آواز دی، جانتی تھی اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو انہوں نے مجھے کمرے میں آنے دینا تھا۔ اس سے سادہ الفاظ میں عقیدہ توحید کیا ہو سکتی ہے؟ اماں جی سارہ بولی اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری جان بچا، یہ کافر آگے اس سے میری عزت کو بچا لے۔ اماں جی سارہ بولی پٹک کے زمین پہ جا گرا۔ پھر اماں جی سارہ بولی اللہم ای متقیل قد قتلت، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، اگر یہ مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ پھر اللہ نے چھوڑ دیا۔ جو گندا خون ہوتا ہے نا وہ ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا،
وہ پھر گندی ذہنیت سے اماں جی سارا کی طرف بڑھا، پھر اماں جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ اماں جی سارا نے کس کو آواز دی ہے؟ اللہ کو آواز دی ہے۔ وہ اللہ ہی شہنشاہ ہے، دنیا کے کسی سردار سے دوسری دفعہ مانگ لے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یار بندہ اپنے ماں سے یا اپنے بھائی سے دوسری دفعہ مانگ لے تو ماں بھی غصہ کر جاتی ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس میں مصیبت آئی، اس میں مشکلات آئی، اس نے مجھے پکارا کیوں نہیں؟ اماں جی سارا پھر دوسری دفعہ بولی اللہم لا تسلط علی الکافرہ، اے اللہ اس کافر سے میری جان بچا۔ پھر زمین پہ جا کے گر پڑا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، تیسری بار چیختا چلاتا ہوا، اپنی ایڑیاں رگڑتا ہوا کہتا اللہ کی بندی ایک دفعہ چھوڑ دے، آئندہ سے کبھی ایسا جرم نہیں کروں گا۔ اللہ کی بندی نے معاف کر دیا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ پسینے میں نہایا ہوا، گھبرایا ہوا باہر آتا ہے کہ تم نے کون سی ولیہ میرے کمرے میں دھکیل دیے، یہ تو اللہ کی دوست لگتی ہے۔ جو اللہ کو آواز دیتا ہے اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کو آواز دے تو صحیح، تجھے کس نے سبق سکھایا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں اور اللہ ان کی موڑتا ہی نہیں؟ نہیں، اللہ کو آواز دینے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔